میں پروفیسر ڈاکٹر غلام علی بڑھو ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس. وہ کون سی ایسی اہم چیزیں ہیں زندگی میں جو تمام تر نوجوانوں کو اور ہمیں بھی سب لوگوں کو جو اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے. تو ایک تو ہم وہ باتیں کریں گے جن سے ہم خوش اور کامیاب ہوں گے، اور دوسرے کچھ ایسے عناصر کی بات بھی کریں گے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو ہماری راہ میں رکاوٹ بنے گی، جو ہمیں کامیاب اور خوش نہیں ہونے دیں گی. تو آغاز کرتے ہیں. فرسٹ آف آل لیٹ می ٹاک اباؤٹ سم ڈوز. ڈوز میں وہ کیا ضروری چیزیں ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس زندگی میں اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے شوق کو پہچانیں، اپنے ذوق کو پہچانیں، اس چیز کو پہچانیں، اس چیز کو ڈھونڈ نکالیں جس میں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں سرشاری سے سرشار کر دیتی ہے، جو ہمیں خوشی سے بھرپور کر دیتی ہے. وہی ہمارا مقدر ہوتی ہے، وہی ہمارا ڈیسٹنی ہوتی ہے، وہی ہمارا شوق ہوتا ہے. بیکاز پیپل آر آفن کنفیوزڈ. ایوری ون گوز اباؤٹ کریئر کاؤنسلنگ. لوگ سوچتے رہتے ہیں میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میں اصل میں وہ کون سے کام ہیں جس میں میں کامیاب ہو سکتا ہوں، وہ کون سا ہنر ہے، وہ کون سا فن ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی منزل ہے، وہ کون سی چوائس ہے، وہ کون سی ترجیح ہے، وہ کون سا پریفرنس ہے جو کہ میں کروں. اس کے پہچاننے کی جو سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ کون سا کام ہے آپ دیکھیں، آپ آبزرو کریں، آپ سوچیں، آپ فکر کریں، آپ ریفلیکٹ کریں، آپ ڈیپ تھنکنگ کریں. آپ دیکھیں کہ وہ ایسا کون سا کام ہے اس دنیا میں جس کو کرنے سے نہ تو آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ آپ کو بوریت ہوتی ہے، نہ آپ کبھی اس سے آپ کا فوکس ہٹتا ہے. وہی ایکچولی آپ کے مقدر کا کام والا ہوتا ہے جو کہ آپ کو اپنانا چاہیے اس لائف میں. بیکاز ایز جان یاک روسو، جس کی وجہ سے فرینچ انقلاب آیا، جس کی وجہ سے یورپ جو آج ترقی یافتہ یورپ ہے وہ بنا، اس کی خیالات اور آئیڈیاز کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ڈو واٹ یو ڈیزائر اینڈ ڈیزائر واٹ یو کین ڈو. وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے اور وہی کریں گے جو آپ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ میں موسیقی کا شغف ہے، اگر آپ میں آرٹ کا شغف ہے تو آپ سائنس کی طرف مت جائیں. اگر آپ میں سائنس ریسرچ کا شغف ہے تو آپ آرٹ کی طرف مت جائیں. اگر آپ سیکھتے ہیں کہ یو آر کٹ آؤٹ فار ٹیچنگ، یو کین میک اے ونڈرفل ٹیچر ان دس ورلڈ اور یو کین میک اے ونڈرفل لائر ان دس ورلڈ، تو آپ کائنڈلی یہ جان لیں کہ یہی راستہ میرا راستہ ہے، اسی راستے کو میں منتخب کروں گا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا پالو کولو کی. پالو کولو کے ناول تمام تر زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، ہزاروں زبانوں میں، 100 زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں. وہ اس دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے. جب اس سے ان کے ماں باپ پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ کہتا تھا میں رائٹر بنوں گا. تو اس کے والدین ہنستے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا تمہیں یو ہیو نو فیوچر ایز اے رائٹر بیکاز رائٹرز ڈونٹ ارن مچ. لیکن جب وہ انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے، اپنے ذوق پہ قائم رہے، اپنے شوق پہ قائم رہے، اپنے راستے پہ قائم رہے، اپنا راستہ منتخب کر لیا، اپنی منزل کی نشاں بری کر لی، تو وہ دیکھیں آج اس وقت دنیا میں کامیاب ترین لوگوں میں شامل. دوسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے اڈیپٹیبلٹی. وی آر لیونگ ان دا ٹائمز وچ آر فاسٹ چینجنگ. یہ ایک ایسی بدلتی ہوئی دنیا ہے جو ایک سیکنڈ پہلے تھا ابھی نہیں ہے، جو ایک سیکنڈ بعد ہوگا پھر بعد میں نہیں ہوگا. وی آر ان اے اسٹیٹ آف فلکس. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اسی طرح جو دنیا ہے یہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بدلتی ہوئی دنیا ہے. اس میں وہی لوگ جو ہے سروائیو کریں گے جن میں بدلنے کی قوت ہوگی، جو اڈیپٹ کریں گے اپنے آپ کو، جن میں فلیکسیبلٹی ہوگی، جن میں لچک ہوگی. اور لچکدار رویہ، خود کو بدلنا، وقت کے ساتھ آہن میں ڈھالنا اور وقت کی دھارا کے ساتھ بہتے نہیں چلے جانا، بلکہ یہ دیکھ لینا کہ کیا کیا چیزیں میرے لیے ضروری ہیں. جیسے آج کل وداؤٹ ٹیکنالوجی we cannot survive. We need to be tech savvy. We need to be tech friendly. We need to adopt technology. We need to be digital citizens. We do not need to be digital immigrants. تو ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ کو، نئے نئے ایپس کو، نئی نئی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں، آئے دن جو نئے نئے آئی ٹی میں انقلابات آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا. اگر ہم خود کو بدلیں گے نہیں تو ایک پتھر کی طرح ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہ جائیں گے اور ترقی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو آج کل کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے وہ 7 C's ہیں، جن کو 7 C's آف سکسیس کہا جاتا ہے. اور ان 7 C's آف سکسیس میں کریٹیوٹی، کرٹیکل تھنکنگ، سٹیزنشپ، گلوبل سٹیزنشپ، اور یہ کلیئرٹی اور کمپیٹنس اور کمیونیکیشن اور کولیبوریشن. کیونکہ یہ 7 C's جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، وداؤٹ کمیونیکیشن یو کین ناٹ سروائیو.
ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو دنیا میں لوگ جاب دیتے ہیں، پوری دنیا میں آل اکراس دا ورلڈ جتنی بھی جابز دی جاتی ہیں، اس میں ایک کینڈیڈیٹ میں کون سی چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ تو 98% جو سروے تھا اس کے ریزلٹس کے مطابق 98% امپلائرز چاہتے ہیں کہ ہمارے امپلائیز میں کمیونیکیشن اسکلز بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اینڈ اٹ وڈ بی وربل کمیونیکیشن ایز ویل ایز نان وربل کمیونیکیشن. بات کرنے کا انداز، بات کرنے کا اثر، مؤثر انداز میں گفتگو کرنا، دلیل دینا، برداشت کرنا، سننا، ریفلیکٹ کرنا، پولائٹنیس، یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کا حصہ ہیں. تو کمیونیکیشن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کولیبوریشن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. گانا دا ڈیز جب ہم اکیلے سب کچھ کیا کرتے تھے، یہ ٹیم ورک کا زمانہ ہے، کولیبوریشن کا زمانہ ہے، نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، مل کے ساتھ کام کرنے کا زمانہ ہے، ٹیم ورک اسکل کا زمانہ ہے. آپ اگر ٹیم ورک میں نہیں کر سکتے، آپ ایک ٹیم پلیئر نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹیم پلیئر بننا پڑے گا. ٹیم پلیئر بننے والی چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی. دوسروں کے ساتھ کیسے اپنے معاملات ہوں اس کو دیکھنا پڑے گا، اس میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی. اور جب ہم اچھے ٹیم پلیئر بن جائیں گے، تبھی جا کے ہم ڈفرنٹ ڈائیورس لوگوں کے ذہن کے لوگوں سے، سوچ کے زاویے کے لوگوں سے مل کے، یہ ملٹی کلچرل دنیا ہے، دنیا سکڑ رہی ہے. آپ ہمیشہ اپنے شہر میں، آبائی گاؤں میں جاب نہیں کریں گے. یو ول ورک ان دبئی، ان قطر، ان دوحہ، ان سین فرانسسکو، ان واشنگٹن ڈی سی، ان سنگاپور، ان مالٹا، ان البانیا. آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا تعلق بنے گا ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں سے. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے، جو ٹیم ورک ہے، وہی آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے میں مؤثر ثابت ہوگی. اسی کے ساتھ کولیبوریشن میں نے عرض کیا، کمپیٹنس ہے، کمپیٹنس کے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے. کمیونیکیشن، کولیبوریشن، کریٹیوٹی، کرٹیکل تھنکنگ، کمپیٹنس، کیریکٹر، کیلیبر، یہ 7 سیز ہیں. کیریکٹر بغیر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اور پرسنل انٹیگریٹی از آف دا ہائیسٹ امپارٹنس. اگر ہم میں ایک جگہ کھڑا ہونا، ایمانداری، دیانتداری، سچائی، صداقت، محنت، عزت، وقار نہیں ہوگی، تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کیریکٹر انسان کا سب سے اچھی سے، یہی ہماری سنت بھی ہے. کیریکٹر، کردار کے بغیر انسان کی اہمیت ایک خالی کاغذ سے بھی کم ہوتی ہے. ہم اپنا کردار بنائیں گے، لوگ ہمیں اپنے کردار سے پہچانیں. اور کمپیٹنس کے بغیر تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے. there is no replacement, no substitute to competence. we need to be competent in what we are doing. جب تک ہمیں وہ مہارت حاصل نہیں ہوگی، ایفیشنسی نہیں ہوگی، کمپیٹنس نہیں ہوگا، تو ہم کبھی بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ کیلیبر وہ ہوتا ہے کہ لوگ، آپ ایک اچھا انسان بننے میں لوگ آپ کو دنیا ماننا شروع کر دیتی. کیلیبر از یور بینچ مارک. پہلی کیلیبر از لائک این ISO. پھر آپ کا نام آپ کی پہچان بن جاتا ہے. پھر آپ کا نام آپ کی ضمانت بن جاتا ہے. پھر آپ کا نام آپ کی وجہ تشہیر بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کی چیز ہے، اس نام کا آدمی ہے، تو یہ کبھی بھی غلط اور کچا کام نہیں کرے گا. تو یہ کیلیبر کو بھی ہمیں امپروو کرنا ہے. اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی، اس پہ بھی میں ابھی روشنی ڈالوں گا، تاکہ کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کے لیے. آج کل ٹائم از آف اٹموسٹ ویلیو. تو جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہم انٹرفیئر نہیں کریں لوگوں کے معاملات میں. ہم بیک بائٹنگ نہیں کریں، نیگیٹو انرجی کو اپنے پاس فٹکنے نہ دیں. نیگیٹیوٹی از دا اونلی پوائزن ان دا ورلڈ. یہ جو منفیت ہے نا، یہ ہمارا اپنا ذاتی سب سے بڑا دشمن ہے. اس دشمن کو مارنا ہے سب سے پہلے. پازیٹیو ہونا ہے، نیگیٹو نہیں ہونا. ہمیں خود کو آئسولیٹ نہیں کرنا. آپ دیکھیں آج کل لوگ مدد نہیں مانگتے. جب ہمیں پرابلم ہو تو ہم کو اپنے دوستوں کو فون کرنا چاہیے، چلے جانا چاہیے، رشتہ داروں کے پاس چلے جانا چاہیے، احباب کے پاس، رفقا کے پاس، دوستوں کے پاس. ہمارے جو بھی دوست ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیں ہمارے سپورٹ سسٹمز ہیں، ان کے پاس اپنے دل کی بات نکالیں. آئسولیٹ کرنے سے، خود کو بند کر دینے سے، خود کو پھانسی پہ لٹکا دینے سے مسائل حل نہیں ہوگی. یہ جو سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں، یہ معاشرے کا جو ہے ایروڈ کر رہی ہیں. اس کی جو ہے وہ اپنا دیمک کی طرح اس کو اندر سے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں. تو ہمیں آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا مینٹل اسپیس سب کو نہیں دینا چاہیے. ہمارا مینٹل اسپیس ہمارے سب سے قیمتی جو ہے سرمایہ ہے. میں اس میں وہ سوچیں ڈالوں گا، وہ خیالات ڈالنا پسند کروں گا جو میرے لیے خوشی کا باعث ہیں، فخر کا باعث ہیں، عزت کا باعث ہیں، ترقی کا باعث ہیں. نہ کہ میں لوگوں کے بارے میں باتیں کرتا پھروں، خواہ ان کی بیک بائٹنگ کروں، بیڈ ماؤتھنگ کروں اور اپنی انرجی کو بھی خراب کروں. اسی طرح ہمیں فنڈامنٹل اسکلز کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا. لسننگ اسکلز، رائٹنگ اسکلز، اسپیکنگ اسکلز، انالیٹیکل اسکلز، ڈیسیجن میکنگ اسکلز. ڈیسیجن میکنگ بہت امپارٹنٹ ہے. ہمیں کبھی بھی انڈیسائسو نہیں ہونا چاہیے. بڑی دیر سے سلجھا رہے ہیں یہ الجھے ہوئے سال، وہاں جائیں کہ نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم. تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا.
ڈیسیجن کرنا بہت امپارٹنٹ ہے. بھلے غلط ڈیسیجن کریں, پھر دوبارہ غلط ڈیسیجن کریں, پھر تیسری مرتبہ غلط ڈیسیجن کریں, اسی طرح ڈیسیجن کرنا سیکھیں گے. انڈیسائزو ہونا بہت بری بات ہے. اور اپنے ہماری جو انٹرنل ہیپینس ہے, ایموشنل ہیپینس ہے, اس کو نگلیکٹ نہیں کریں. نیچر سے پیار کریں, نیچر کو اگنور نہیں کریں. ستارے دیکھیں, چاند کو دیکھیں, پرفضا مقامات پہ جائیں, مضافات میں جائیں, ہوا میں جائیں, اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں, اپنے آپ سے ہم کلام ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کریں گی. یہ جو پوری دنیا اللہ نے اتنی خوبصورت ہمارے لیے بنائی ہے, ہن تارے ہن ہند ہت موجا سپری سجن ماکھی مندھ کڑا تھن کڈیں. تو اب جب تارے کو دیکھیں گے تو محبوب کا ذکر بھی کریں گے نا, جب چاند کو دیکھیں گے تو پھر محبوب ہمیں ریمائنڈ بھی ہوگا نا. تو محبوب ہمارا ان دنیا میں بھی ہمارے محبوب ہیں, اور ہمارے اس دنیا کے باہر جو اللہ میاں کی صورت میں جو ہمارے محبوب ہیں وہ بھی ہیں, جو محبوب خصوصی ہیں. تو اسی طرح سے اپنے محبوبوں کو یاد رکھیں گے, ہوا کے ذریعے, پھولوں کے ذریعے, تتلیوں کے ذریعے, پہاڑوں کے ذریعے, بہتے چشموں کے ذریعے, بہتے دریاؤں کے ذریعے, ابلتے سمندروں کے ذریعے. تو اگنور نہیں کریں نیچر کو. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہوں گا ہم اوور ریئیکٹ نہیں کریں, اتنا ہی ریئیکٹ کریں جتنا کہ مسئلہ ہے. میں نے دیکھا ہے ہم لوگ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر لیتے ہیں. اوور ایٹ نہیں کریں, اوور تھنک نہیں کریں, اوور سلیپ نہیں کریں, انڈر سلیپ نہیں کریں. اس دنیا میں جو سب سے خوبصورت چیز مجھے نظر آتی ہے وہ نیند ہے. نیند کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ایک اچھا دماغ اس باڈی میں ہوتا ہے جو تھکا ہوا بدن نہیں ہوتا, جس میں ہم اپنی نیند پر پوری کر لیتے ہیں. اور ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو دیکھنا چاہیے. ہمیں جنک نہیں کھانا چاہیے کائنڈلی, کیونکہ ہم ہیلدی ہیں تو سب کچھ ہے. اسی طرح سے ہم کامیاب ہیں, اور اگر ہم ہیپی نہیں ہوں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ کامیاب لوگ خوش ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے اب دنیا میں کہ جو خوش ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں, جو خوش ہیں وہی کام کر سکیں گے. ایک بیمار ذہن, ایک بیمار دل, ایک اداس دل, ایک غمگین دل, ایک نفسیاتی مریض دل, ایک نفسیاتی مریض ذہن کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم اپنی باڈیلی فزیکل ہیلتھ کو بھی دیکھیں, ایموشنل ہیلتھ کو بھی اگنور نہیں کریں. اور اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. میں نے آپ سے وہ بھی گزارشات کی کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں خود بھی خوش رہ سکیں اور اس دنیا کو بھی امن اور محبت کا گہوارہ بنا سکیں. میں نے چند وہ بھی گزارشات کی کہ یہ کام نہ کرنے سے ہمیں خوشی اور کامیابی اور سرشاری ملے گی. میں آپ کی سماعتوں کا ممنون ہوں.